لغت و ڈکشنری کے اعتبار سے نفقہ ہر اس خرچ کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ ہر وہ خرچ جو مرد اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اس کو نفقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن شرعاً نفقہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے: کھانا پینا، کپڑا لتا اور رہائش مکان۔ ان 3 چیزوں کو نفقہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کرے اور وہ خاتون اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، یعنی شوہر کے گھر میں آ جائے، تو اس شخص پر، اس شوہر پر لازم ہے کہ اس کا خرچہ، اس کا نفقہ برداشت کرے، یعنی ان 3 چیزوں کا خرچہ اس کی ذمہ داری ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر مہر ادا کر چکا اور مہر معجل تھا، اس کے باوجود بھی بیوی شوہر کے گھر آنے سے انکار کرتی ہے تو اس کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہوگا۔ شوہر کو اتنی مقدار دینی ہوگی نفقے کے اندر جس میں بیوی جو ہے مہینے بھر کا خرچہ سہولت کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے گزار سکیں۔ دونوں مالدار ہے تو مالداروں والا نفقہ، دونوں غریب ہے تو غریبوں والا نفقہ، اور ایک مالدار ایک غریب ہے تو درمیانی قسم کا نفقہ۔ تو اگر دونوں مالدار ہے تو وسعت کے ساتھ جو ہے بیوی مہینہ بھر خرچ کر سکے، اتنا پیسہ دینا ہوگا، یا جتنی مدت کے لیے پیسہ دیا، ہفتے بھر کے لیے دیا تو ہفتے بھر جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے بیوی خرچ کر سکے، یا مہینے بھر کا دیا تو مہینہ بھر جو ہے بیوی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے خرچ کر سکے، یا درمیانی حیثیت کے مطابق خرچ کر سکے۔ اتنا پیسہ، اتنا خرچہ جو ہے شوہر کی ذمہ داری ہوگا کہ وہ ادا کریں۔ اگر شوہر کو اللہ نے حیثیت دی ہے، مال دیا ہے، تو ساتھ ہی شوہر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے نفقے کے ساتھ ساتھ ایک خادم کا نفقہ بھی، ایک خادمات جو گھر کے کام کاج کے اندر بیوی کے معین و مددگار بنے، اس کا خرچہ بھی شوہر اٹھائے۔ اور اگر اللہ نے بہت مالدار بنایا تو 2 خادموں کا نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہوگا۔ ایک خادمہ جو گھر کے کام کاج کے اندر بیوی کی اعانت کرے، اور ایک وہ شخص، ایک وہ خادمہ یا وہ خادم جو باہر کے کام کاج کے اندر جو ہے ہاتھ بٹا سکیں۔ اگر اللہ نے صاحب حیثیت بنایا تو کم از کم جو ہے یہ 2 خادموں کا نفقہ جو ہے شوہر کی ذمہ داری ہوگا، یا کم از کم ایک خادمہ کا نفقہ جو ہے شوہر کی ذمہ داری ہوگا۔ یہ تو ہو گیا خرچے کے اعتبار سے۔ اب رہائش کے اعتبار سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو ایک علیحدہ گھر میں رکھے، ایسا گھر جس میں کسی کا عمل دخل نہ ہو، جہاں بیوی اپنی مرضی سے رہ سکے، کسی کا انٹرفیئر نہ ہو۔ یا اگر اتنی حیثیت نہیں ہے کہ علیحدہ گھر دے سکے بیوی کو، تو کم از کم گھر کے اندر ایک روم ایسا ہو جہاں بیوی جو ہے اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے، جہاں وہ اپنی مرضی سے تبدیلی کر سکے، کوئی دوسرا اس کے اندر عمل دخل نہ کر سکے۔ دیکھیں، شوہر کے والدین کی خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، شرعاً ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اخلاقی طور پر چونکہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو اخلاقی طور پر بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے، تو اس کو کرنا چاہیے اخلاقی طور پر، لیکن شرعاً اس کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر کے والدین کی، یعنی اپنے ساس سسر کی خدمت کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو اس سلسلے میں بیویوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ساس سسر کی خدمت ہی نہیں، ساتھ میں دیور کی خدمت بھی، دیور کے کپڑے دھونا بھی، نند کی خدمت بھی، یہ چیزیں بیوی پر جو ہے لاد دی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا یہ چیزیں، یعنی دیور کی خدمت کرنا یا نند کی خدمت کرنا، بیوی پر نہ تو شرعی طور پر ضروری ہے، نہ اخلاقی طور پر ضروری ہے۔ اخلاقاً بھی اس کی ذمہ داری نہیں کہ اپنے دیور کی خدمت کرے، یا اپنے دیور کے کپڑے دھوئے، یا اپنی نند کی خدمت کرے۔ اخلاقاً بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، شرعاً تو ہے ہی نہیں، اخلاقاً بھی نہیں ہے۔ ہاں، ساس سسر کی خدمت کرنا، بزرگ ہیں تو اخلاقی ذمہ داری ہے، اخلاقی فریضہ ہے، لیکن شرعاً ضروری نہیں ہے۔ اور دیور و نند کی خدمت کرنا نہ شرعاً ضروری ہے، نہ اخلاقاً ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ رہائش کے اعتبار سے بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمہ کہ وہ ایک مستقل گھر دے، یا کم از کم ایک روم ایسا ہو جہاں بیوی کی پرائیویسی رہ سکے، بیوی اپنی مرضی سے جہاں پر رہ سکے، ایک روم ایسا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کپڑا، تو کپڑے کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کم از کم سال بھر کے اندر 2 جوڑے بنانا، یہ شوہر پر بیوی کا حق ہے۔ کم از کم سال بھر کے اندر 2 جوڑے بنانا شوہر پر بیوی کا حق ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکتا، بیوی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، بیوی کو رہائش نہیں دے سکتا،
یا بیوی کے کپڑے لتے کے خرچ برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اتنا غریب ہے، اتنا عاجز ہے کہ اتنا کپڑا بھی نہیں دے سکتا کہ بیوی جس کے ذریعے اپنا تن ڈھک سکے، تو ایسے شخص کو نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے، ایسے شخص کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جب ایسی قدرت ہو جائے، اتنی حیثیت آ جائے کہ کم از کم اتنا کپڑا دے سکتا ہو کہ بیوی تن ڈھک سکے، بیوی چھت کے نیچے رہ سکے، بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے نکاح کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ چند صورتیں ہیں جس میں بیوی نفقے سے محروم ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ کہ بیوی اگر اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل جائے تو جب تک وہ باہر رہیں گی اتنی مدت تک کا نفقہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوگا، شوہر کے ذمے لازم نہیں ہوگا۔ بس اوقات ایسی صورت پیش آتی ہے کہ بیویاں جو ہے مائکے جا کر بیٹھ جاتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کی مرضی کے بغیر، تو جب تک وہ مائکے میں رہیں گی اس کا نفقہ شوہر کے ذمے لازم نہیں ہوگا، اس کا نفقہ شوہر کے ذمے لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہو جائے، تفریق ہو جائے بیوی کے کسی گناہ کی وجہ سے، بیوی کے کسی عمل کی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی شوہر پر اس کا نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کے زمانے کا نفقہ شوہر کے مال میں سے نہیں لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کسی غیر محرم کے ساتھ حج کے لیے جاتی ہو، چاہے حج کے لیے ہی کیوں نہ جاتی ہو، حج کے لیے اگر کسی غیر محرم کے ساتھ گئی شوہر کی اجازت کے بغیر، تو اس زمانے کا نفقہ بھی جو ہے شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہوگا جب تک بیوی گھر کے اندر واپس نہ آ جائے۔ ہاں، اگر بیوی بیمار پڑتی ہے تو اس کے دوا دارو کا خرچہ یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، بلکہ شوہر کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ جیب خرچ بھی اپنی طرف سے بیوی کو دیں، تاکہ بیوی اپنی ضروریات کے اندر اس جیب خرچ کو خرچ کر سکے، کیونکہ یہ چیزیں ہی بیوی کی ضروریات میں نہیں ہوتی، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آتی ہیں بیوی کی ضروریات میں، صرف کھانا پینا اور کپڑا اور مکان، یہ چیزیں ہی بیوی کی ضروریات میں سے نہیں ہیں، اور بھی چیزیں آتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے شوہر کے لیے کہ ان چیزوں کے علاوہ شوہر جو ہے کچھ رقم بطور جیب خرچ کے بیوی کو سونپے، تاکہ بیوی اس کو اپنی مرضی سے صرف کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔